طالبان حکومت کی درخواست پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان 48 گھنٹوں کے لیے سیز فائر۔ دفتر خارجہ کے مطابق جنگ بندی 17 اکتوبر شام 6 بجے تک برقرار رہے گی۔ سیز فائر کا مقصد سرحدی کشیدگی کم کرنا، اعتماد سازی کو فروغ دینا ہے، مسئلے کا پرامن اور پائیدار حل تلاش کرنا ہے۔ سیز فائر کے دوران تمام متعلقہ فورمز پر رابطے بحال رہیں گے۔ سیز فائر امن کی جانب قدم ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی پالیسی پر قائم ہے۔ پاکستان خطے میں امن، معاشی تعاون اور پناہ گزینوں کے مسئلے کا دیر پا حل چاہتا ہے۔ افغان مسئلے کا حل صرف بات چیت اور افغان متفقین سے ممکن ہے۔ مسئلے کے حل کے لیے پاکستان ہر ممکن سفارتی کوشش جاری رکھے گا۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کا افغانستان کے ساتھ جنگ بندی برقرار رکھنے پر شبہات کا اظہار۔ کہتے ہیں کہ کچھ دوست ممالک کی مداخلت پر 48 گھنٹے کی جنگ بندی ہوئی ہے۔ مجھے شبہات ہیں کہ موجودہ جنگ بندی بھی برقرار رہے گی۔ دوست ممالک ضرور مداخلت کریں گے اور طالبان پر دباؤ ڈالیں گے۔ افغانستان کے ساتھ جھڑپوں پر سعودی عرب سمیت اسلامی ممالک کو اعتماد میں لیا گیا۔ پاک افغان جنگ کے تناظر میں بھارت کی ممکنہ جارحیت کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں محاذوں پر جنگ کی کوشش ناکام بنائیں گے۔ پاک افغان جنگ بھارت کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ افغان طالبان بھارت کی پراکسی بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے افغانستان جانے کا فیصلہ کیا تھا، پھر ویزوں کی درخواست واپس لے لی۔ افغانستان کے ساتھ کشیدگی کے دوران اندرونی خطرات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاک فوج ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ پاک فوج نے افغان حملوں کا بھرپور جواب دیا۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات برادرانہ اور اقتصادی نوعیت کے ہونے چاہیے۔ 40 سالہ افغان پالیسیوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ طالبان کے جھوٹے دعوے اور بھارت کے پروپیگنڈے میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ مذاکرات کے نام پر دہشت گردوں کو رعایت نہیں دی جا سکتی۔ قومی قیادت کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ اختلافات بعد میں دیکھے جائیں گے۔ اگلے ہفتے ممکن ہے کہ قومی قیادت کے اتفاق رائے پر پیش رفت ہو۔ پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قوتوں کو قومی اتحاد میں شامل ہونا چاہیے۔ جب تک افغانستان معافی نہیں مانگتا صلح نہیں ہوگی۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ افغانستان کو دہشت گردی سے باز آنا ہوگا۔ ہم کب تک اپنے جوانوں کے جنازے اٹھائیں گے؟ پاکستان نے افغانستان کو جارحیت پر جواب دیا۔ پاکستان نے 40 سال افغانیوں کی مہمان نوازی کی۔ افغانستان نے ہمارے اوپر جنگ مسلط کی ہوئی ہے۔ اب ہم نے افغانستان کو جنگ کا مزہ چکھایا۔ کئی بار کہا کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ ملک کی سلامتی اور دفاع پر تفصیلی مشاورت۔ افغانستان کے ساتھ کشیدہ صورتحال پر بات چیت۔ ملک کی سلامتی اور دفاع پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ صدر وزیر اعظم کا عزم اور شہباز شریف نے غزہ امن معاہدے پر صدر کو اعتماد میں لیا۔ نون لیگ پی پی تعلقات کی بہتری پر بھی گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے قومی اہمیت کے معاملات پر سیاسی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے صدر مملکت کو داخلی خارجی سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ افغان طالبان کے اشتعال انگیز اقدامات پر پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی بریفنگ۔ پاک فوج کی مؤثر بر وقت جوابی کارروائی سے صدر کو آگاہ کیا گیا۔ صدر آصف زرداری کا پاک فوج کی صلاحیت، جرأت و تیاری پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ وطن کے دفاع میں پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا، پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ میں کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ میں سب کے دل سے عرض کہتا ہوں کہ میں اپنی سنیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ سہیل آفریدی نے خیبر پختونخوا کے 30ویں وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے حلف لیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد۔ نیک تمناؤں کا اظہار۔ تقریب حلف برداری میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، صوبائی اسمبلی، اراکین سینٹ، قومی اور صوبائی اسمبلی، چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس، کمشنر پشاور سمیت صوبائی محکموں کے انتظامی سربراہان نے شرکت کی۔ حلف برداری تقریب سے قبل صوبائی صدر جنید اکبر کی قیادت میں پی ٹی آئی وفد نے گورنر فیصل کنڈی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال، سیاسی سرگرمیوں اور باہمی دلچسپی کے دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
نو مرتبہ وزیر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا فیصلہ۔ ملاقات کے لیے آج اڈیالہ جیل جائیں گے۔ ملاقات کے انتظامات کے لیے صوبائی حکومت نے وفاقی اور پنجاب حکومتوں کو باقاعدہ مراسلہ ارسال کر دیا۔ محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا کی جانب سے وفاقی سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری داخلہ پنجاب کو مراسلہ ارسال کیا گیا۔ مراسلے میں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے ضروری انتظامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی عہدہ سنبھالتے ہی پہلا اہم اقدام پی ٹی آئی کی خاتون کارکن سلم جاوید کے معاملے کا نوٹس۔ آئی جی پولیس حمید ذوالفقار کو اپنے دفتر طلب کر کے پولیس سے سلم جاوید کے معاملے پر 24 گھنٹے میں رپورٹ طلب کر لی۔ کہا کہ معاملے پر تفصیلی رپورٹ جمع کرائی جائے۔ اس موقع پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم عابد مجید موجود تھے۔ خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا تعلق ضلع خیبر سے ہے۔ سہیل آفریدی نے پی کے 70 سے عام انتخابات میں حصہ لیا۔ بلاول آفریدی اور حمید اللہ آفریدی کو بڑے مارجن سے شکست دی۔ معاون خصوصی کمیونیکیشن اینڈ ورکس اور وزیر ہائر ایجوکیشن رہے۔ آئی ایس ایف خیبر پختونخوا کے صدر رہ چکے۔ بی ایس اکنامکس کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بننے والے ضلع خیبر کے پہلے سیاستدان ہیں۔ نو مرتبہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی حلفبرداری تقریب میں شدید بد نظمی اور شور شرابہ، کارکنوں کے نعرے بازی، میڈیا کے لیے انتظامات بھی نہ ہونے کے برابر، کارکنوں کے دھکم پیل کے باعث تقریب کے لیے آتے ہوئے گورنر سیڑھیوں سے گرتے بچے۔ بد نظمی کے باعث وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو بھی دھکے لگے۔ پیٹرول 5 روپے 66 پیسے، ڈیزل 1 روپے 39 پیسے فی لیٹر سستا۔ لائٹ اور ڈیزل آئل کی قیمت میں 2 روپے 74 پیسے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 26 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 63 روپے 2 پیسے جبکہ ڈیزل کی 275 روپے 41 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل 162 روپے 76 پیسے، مٹی کا تیل 181 روپے 71 پیسے فی لیٹر دستیاب ہوگا۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ آئی ایم ایف اعلامیہ کے مطابق توسیع فنڈ سہولت کے تحت پاکستان کی اقتصادی پروگرام بتدریج استحکام اور مارکیٹ اعتماد کی بحالی کی جانب گامزن ہے۔ مالی سال 2025 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 14 سال بعد پہلی بار سرپلس میں رہا۔ مالی توازن پروگرام ہدف سے بہتر رہا۔ افراط زر قابو میں ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئی۔ حالیہ سیلابوں نے لاکھوں افراد کو متاثر کیا۔ ماحولیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے جامع اصلاحات اور پالیسیوں پر تسلسل کے ساتھ عمل درآمد ضروری ہے۔ پہلے اہداف کے مقابلے میں شرح ترقی میں کمی، مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ طے پا جانے پر اظہار اطمینان۔ ایف بی آر نے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 15 دن توسیع کر دی۔ جاری نوٹیفکیشن کے مطابق انکم ٹیکس گوشوارے 31 اکتوبر تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ تاجروں اور ٹیکس بار ایسوسی ایشنز کی درخواست پر توسیع کا فیصلہ کیا گیا۔ پہلے ٹیکس ریٹرن کی آخری تاریخ 30 ستمبر تھی جسے 15 اکتوبر تک بڑھایا گیا تھا۔ نیٹ میٹرنگ 6000 میگا واٹ تک پہنچ گئی۔ سیکرٹری پاور کہتے ہیں کہ نیٹ میٹرنگ لوڈ سے سسٹم کے استحکام کو خطرہ ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی پاور میں بریفنگ دیتے ہوئے سیکرٹری پاور نے بتایا کہ سولر کی وجہ سے گرڈ سسٹم پر بوجھ ہے۔ نیٹ میٹرنگ انقلاب برپا کر رہا۔ آف گرڈ سولر کی صلاحیت 12000 میگا واٹ سے بڑھ چکی ہے۔ گرڈز کی بجلی میں 14 روپے کیپیسٹی چارجز اور 9 روپے ٹیکسز شامل ہے جبکہ نیٹ میٹرنگ سے پیدا والی بجلی سستی ہے۔ کیا آئینی بینچ فل کورٹ کی تشکیل کے لیے جوڈیشل کمیشن کو ڈائریکشن دے سکتا ہے؟ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مدخیل اور جسٹس عائشہ نے نیا سوال اٹھا دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ آئینی بینچ مزید بینچز تو تشکیل دے سکتا ہے، فل کورٹ کی تشکیل آئینی بینچ کی توسیع تصور ہوگی۔ جسٹس جمال مدخیل نے نشاندہی کی جوڈیشل کمیشن میں آئینی بینچ کے ججز کی شمولیت پر بحث ہوئی تھی لیکن مخصوص نام دینے کی اجازت
نہیں دی گئی۔ مزید کہا کہ گزشتہ روز جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کے اختیارات اپنی جگہ ہیں، سپریم کورٹ کے عدالتی اختیارات اپنی جگہ موجود ہیں۔ وکیل عابد جباری نے اپنے دلائل میں کہا کہ آئینی کمیٹی صرف آئینی بینچ میں شامل 15 ججز تک محدود ہے، دیگر ججز کو شامل نہیں کر سکتے۔ ریگولر بینچز کی تشکیل پر ایکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اختیار ہے۔ آئینی بینچز کے قیام اور فل کورٹ کی تشکیل کے اختیارات الگ الگ ہیں۔ کسی جج کو فل کورٹ بنانے کی ہدایت دینا آئینی طور پر درست نہ ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام نے سہیل آفریدی کو وزارت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ صوبائی امیر مولانا عطاء الرحمان کہتے ہیں کہ آئین سے کھلواڑ کیا گیا، ہم اس پر خاموش نہیں رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ آئین کے آرٹیکل 130 شق 8 کے تحت گورنر کے پاس جائے گا۔ گورنر کو استعفے کی تصدیق کے بعد منظور یا مسترد کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ صوبے کے نئے وزیر اعلیٰ کا پروگرام تعلیم صحت کی بجائے قیدی 804 کی رہائی ہے۔ ایک غیر سنجیدہ شخص کو وزیر اعلیٰ تسلیم نہیں کر سکتے۔ آئین و قانون کے مطابق ہر راستہ اختیار کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی بشپ بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت 2 وکلاء صفائی کے دلائل مکمل۔ بیرسٹر سلیمان صفدر آج حتمی دلائل دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی بشپ بی بی کو اڈیالہ جیل میں قائم خصوصی عدالت پیش کیا جائے گا۔ سماعت کے دوران بانی کی 3 بہنیں اور کزن قاسم زمان بھی عدالت موجود تھے۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان سمیت 10 ملزمان پر فرد جرم عائد، عدالت نے تمام ملزمان کو طلب کر لیا۔ سانحہ 9 مئی کے 11 مقدمات میں شیخ رشید سمیت دیگر ملزمان کو چالان کے نقول کی کاپیاں فراہم۔ دہشت گردی پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کے دور میں سب سے کم دہشت گردی ہوئی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سب سے زیادہ دہشت گردی گزشتہ سال ہوئی۔ پی ٹی آئی کی یہی پالیسی ہے کہ دہشت گردی ختم ہو۔ اگر کوئی اور ملک ایسا کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف ہیں۔ سیاسی بیانات ہوتے رہتے ہیں لیکن سب سے پہلے پاکستان ہے۔ پنجاب میں 4 انڈسٹریل اسٹیٹ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو آفر کرنے کا اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیالکوٹ انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کی منظوری دے دی۔ فیڈمک اور پیڈمک میں بے ضابطگیوں اور گپلوں میں کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ سابقہ دور حکومت میں ناک کے نیچے فراڈ ہوتا رہا، کسی نے پرواہ نہیں کی۔ سرکاری اراضی کے ایک ایک انچ کی حفاظت ہمارا فرض۔ بلوچستان میں امن و امان کے نظام کو یکساں بنانے کی سمت تاہم پیش رفت۔ بلوچستان کابینہ نے 6 ڈویژنز میں لیویز فورس کو پولیس میں ضم کرنے کی منظوری دے دی۔ کوئٹہ، کلات، مکران، رکشاں، نصیر آباد اور یوب ڈویژنز میں لیویز فورس کا مکمل انضمام۔ محکمہ داخلہ کی سفارش پر فیصلہ بلوچستان رولز آف بزنس 2012 کے تحت کیا گیا۔ کابینہ کے فیصلہ محکمہ ایس اینڈ جی ڈی کی مشاورت سے منظور۔ انضمام کے بعد تمام لیویز تھانے اور ریونیو پولیس فورس صوبائی پولیس کے ماتحت ہوگی۔ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے درمیان کشیدگی میں اضافہ۔ حکومت پنجاب نے بلاول ہاؤس لاہور کی سیکورٹی واپس لے لی۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب اب سیکورٹی دے بھی تو ہم نہیں لیں گے۔ حکومت چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے خاندان سے بھی سیکورٹی واپس لے چکی ہے۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کے بلاول ہاؤس لاہور کی سیکورٹی واپس لینے کی تردید۔ کہا کہ بلاول ہاؤس لاہور میں سیکورٹی معمول کے مطابق ہے۔ ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ چند اہلکار ریسٹ پر تھے جن کی جگہ متبادل بھجوا دیے گئے۔ سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی انتقال کر گئے ہیں۔ آغا سراج درانی دل کے عارضے میں مبتلا اور کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ صدر وزیراعظم بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، راجہ پرویز اشرف اور دیگر کا آغا سراج درانی کی سیاسی و عوامی خدمات کو خراج تحسین۔ غزہ میں فوج بھیجنے کے لیے پاکستان، انڈونیشیا اور ترکی کا نام چل رہا۔ اگر اس طرح کی صورتحال ہوئی تو پاکستان فوج ضرور بھیجوائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہم امن کے محافظ کے طور پر دنیا میں نمبر 1 ہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو غزہ فوج ضرور بھیجنی چاہیے، تاہم ہمیں ابراہیم اکاڈیا اسرائیل کے ساتھ کسی معاہدے پر شامل نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان واحد ملک ہے کہ جس کے پاسپورٹ پر اسرائیل کا نام موجود نہیں۔ نتنیاہو کو احساس ہو رہا ہے کہ اس معاہدے سے اس کو سیاسی نقصانات ہوئے ہیں۔ اپنے بیانات سے نتنیاہو سیاسی نقصان کو کور کرنے کی کوشش کر رہا۔ افغان طالبان سے اگر بات ہو سکتی ہے تو پاکستان سے کیوں نہیں؟ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے نائب وزیر اعظم وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کی جانب سے بھارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت کی حمایت۔ کہا کہ افغان وزیر خارجہ کے حالیہ دورے اور جاری کرکٹ میچز اس بات کے ثبوت ہیں کہ تناؤ کے باوجود باہمی رابطے ممکن ہیں۔
पाक भारत जंगों ने जम्मू कश्मीर के आम शहरियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये नाम है या इंसाइक्लोपीडिया, दुनिया का तवील तरीन नाम रखने वाले शख्स जिसे तारफ कराने के लिए 20 मिनट लगते हैं। न्यूजीलैंड के शायरी का नाम 2253 अल्फाज पर मुश्तमिल लॉरेंस ने 1990 में अपना नाम कानूनी तौर पर तब्दील कराया, जो 6 सफ़ात पर मुश्तमिल है।